أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ پڑھا لیں بلند آواز سے درود پاک یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اللہ تعالیٰ کی حمد و کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ تمام احباب پیر طریقت راہبر شریعت حضور خواجہ میاں امیر علی اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کے تقریب سعید میں تشریف فرما ہے اور ان بزرگوں کے زیر سایہ ہمیں بیٹھنے کا یہ جو موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ یقیناً قابل قدر گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے سب مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کا فیض عطا فرمائے اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ یہ خانوادہ علمی خانوادہ ہے اور عاجزی اور انکساری کا منبع ہمارے برادرم محترم جناب صاحبزادہ حافظ محمد عمران اویسی صاحب عزیز مجدہ اور آپ کے برادر اصغر محترم جناب صاحبزادہ محمد حبیب سلطان صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے علمی اکتساب کی بھی توفیق عطا فرمائے یہ بڑا دور حاضر میں ایک قسم کا قحط ہے کہ ہماری خانقاہیں ہمارے بزرگان دین نے جو دین کا ایک بیڑا اٹھایا اور لوگوں کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مشناس کروایا تو کئی خانقاہیں ایسی ہیں کہ پیچھے لوگ کسی اور سبق میں چلے گئے صاحبزادگان کسی اور ٹیسٹ کا شکار ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے اس خانوادہ پہ کہ وقتاً فوقتاً مجھے بھی یہ ان کی عاجزی ہے یاد کر لیتے ہیں وگرنہ ان جیسی علمی شخصیات کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ باعث شرف ہے باعث فخر ہے اور آپ لوگوں کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو مردہ لوگوں کی قدر کرنے والے ہیں ہمیں زندہ لوگوں کی قدر نہیں آتی اگر ہم سمجھ سکیں تو شاید یہ بہت بڑی بات میں نے کر دی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ لوگوں کی قدر عطا کر دے جب لوگ چل بستے ہیں تو پھر ہم ان کا بڑا دھڑلے سے مزار بھی بنا دیتے ہیں بڑی رونقیں بھی لگ جاتی ہیں اگر اتنی محبتیں ہماری زندگی میں اتنے تعلقات ہمارے زندہ لوگوں کے ساتھ ہو جائیں تو کیا ہی بات ہو جائے اللہ تعالیٰ
ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان احباب سے ہمیں علمی اور روحانی اکتساب کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، دیتا رہے اور ہم ان سے علم کی سوغات دیتے رہیں۔ تو المختصر کہ راتیں بھی چھوٹی ہیں، گرمی بھی ہے، تو مختصر سے وقت میں کوئی چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں مثنوی کے اندر، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، سونار تھا، سونے کی کاروبار کرنے والا۔ اس کے پاس وہ بزرگ آدمی آیا، اس سونار کے پاس ایک بزرگ آدمی آیا، کمزور تھا، نقاہت تھی، ہاتھ لرز رہے تھے، سر بھی حرکت میں تھا۔ تو کہتا ہے کہ بیٹا مجھے ترازو لینا جس کے اوپر سونا رکھ کے تولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ترازو ہوتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس بابے کی حالت کو دیکھا، تو کہتا ہے کہ میرے پاس جھاڑو نہیں ہے، میرے پاس جھاڑو نہیں ہے۔ اس بابے نے بڑی حیرت سے کہا کہ میں نے تو تجھ سے ترازو مانگا، ترکڑی میں نے تو وہ مانگی تھی، تو آگے سے ٹچکریں کرتا ہے، کہتا میرے پاس جھاڑو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بابا جی آپ نے ترازو مانگا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نے بھی ٹھیک کہا کہ میرے پاس جھاڑو نہیں۔ اب بیٹا جتنا مرضی آڑا ترچھا جواب دے لے، ترازو تو میں نے لے کے جانا ہے، مجھے ضرورت ہے۔ جب دوبارہ اصرار کیا تو اس نوجوان نے آگے سے کہا کہ میرے پاس چھاننی بھی نہیں، چھاننی ہوتی نا، چھاننی، کہا میرے پاس چھاننی بھی نہیں۔ وہ بزرگ تھوڑا سا اور پریشان ہوا، کہ واقعی سوال نبو جواب کدو والی بات ہے، بندہ کوئی اور بات کرے اور اگلا بندہ آگے سے کوئی اور جواب ٹھوک دے۔ بابے نے کہا کہ بیٹا یہ عمر ہر کسی پہ آنی ہے، اتنا مذاق اچھا نہیں ہوتا، اتنی حقارت اور اتنا طنز و مزاق کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے تو تجھ سے ترازو ہی مانگا تھا، دے دے۔ تو آگے سے مجھے کبھی کہتا میرے پاس جھاڑو نہیں ہے، کبھی کہتا میرے پاس چھاننی نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان بھی کوئی عام نہیں تھا، اسے بھی اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کی سوغات ملی ہوئی تھی۔ اس نے کہا بابا جی تمہاری اس کام کے اوپر نظر ہے، میری کام کے انجام کے اوپر نظر ہے۔ بات سمجھیے گا ذرا، تمہاری کام کے اوپر نظر ہے اور میری نظر ذرا اس سے آگے اس کے انجام کے اوپر۔ بابا جی نے تھوڑا سا چونکے اور کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نے مجھ سے ترازو مانگا، مجھے پتا ہے کہ تو نے بھی جا کے اس کے ساتھ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو سونار ہوتے ہیں ان کی مٹی بھی سونا ہوتی ہے، جہاں پر بیٹھ کر وہ تراش کرتے رہتے ہیں، پھر ان ذروں کو وہ چنتے ہیں، پھر ان کو بھی چھان لیتے ہیں اور ان میں سے بھی ذرات نکلتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ آپ جائیں گے اور اس ترازو کے اوپر براتا رکھیں گے، وہ مٹی آپ جا کے رکھیں گے، اس کا وزن کریں گے، لیکن آپ کے ہاتھوں میں راشت آ رہی ہے، جب آپ رکھیں گے تو کوئی ادھر گر جائے گا، کوئی ادھر گر جائے گا، کوئی ذرہ ترازو میں چلا جائے گا، پھر آپ کو جھاڑو کی ضرورت پڑے گی، پھر آپ میرے پاس آئیں گے کہ مجھے جھاڑو بھی دو، اور پھر جب جھاڑو کی آپ کو ضرورت پڑے گی پھر آپ نے اسے چھاننا بھی ہے، آپ پھر کہیں گے کہ مجھے وہ چھوٹی سی چھننی بھی دو کہ میں نے اس کے ساتھ چھاننا ہے۔ تو آپ کی نظر عمل کے اوپر ہے اور میری عمل کے انجام کے اوپر۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مزاج ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک حکایت لے کر پھر اس میں جو حکمت کے موتی پروتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عربی میں قرآن پڑھنا تو وہ یہ قرآن پڑھ لے، اگر فارسی میں پڑھنا ہے تو مولانا کے مثنوی کو پڑھ لے۔ مثنوی مولانا روم کو ہست قرآن در زبان پہلوی زبان میں اگر قرآن ہے تو وہ مثنوی ہے مولانا کی، کیونکہ اس میں بھی اسی طرح آپ بات کر کے چھوٹی سی کہانی پیش کر کے پھر اس میں شریعت کے جو احکام ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ چھوٹا سا واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کاش کہ ہر
حضور کا امتی، آقا کا ہر غلام اور اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر وہ اپنے ہر عمل سے پہلے اس کے انجام پر نظر ڈال لینا، جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، تو خدا کی قسم اس کا ہر اٹھنے والا قدم، اس کا ہر کام مصطفیٰ کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں ثابت پائے گا۔ اور جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا آ جاتی ہے پھر وہ عبادت بھی بن جاتی ہے، پھر وہ ریاضت بھی بن جاتی ہے۔ تو ہم نے ان بزرگوں سے یہی سیکھا ہے، اور یہ بزرگوں کا مزاج ہے، ہمارے جو سلف صالحین ہیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو آپ کی سرزمین کے اندر یہ موتی موجود ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا زندگی میں مشن یہی رہتا ہے کہ بندوں کو ان کے مزاج کے مطابق تبلیغ کر دینا، ان کے مزاج کے مطابق دین عطا کر دینا، ان کے مزاج کے مطابق، ان کے ظرف کے مطابق ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کر دینا، اور یہی حقیقی مقصد ان اولیاء کاملین کا۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو کیا کسی کو گن پوائنٹ پہ لے کے آیا کہ خبردار آپ نے یہاں پہ لازمی آنا ہے، نہیں آئے گے تو جناب آپ کو گھر ہم نہیں رہنے دیں گے۔ یہ ان اولیاء کی محبت ہے جو انسان کے دل میں رچ بس جاتی ہے، اور ہم آتے ہیں کشاں کشاں کھینچے چلے آتے ہیں فیض لینے کے لیے۔ تو یہ اولیاء کی شان ہوا کرتا ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کے اعمال کے اوپر، ان کے افعال کے اوپر، ان کے سینوں پہ نظر کرتے ہیں، اور ان کے سینوں کو اس انداز سے پاکیزہ کر دیتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ وہ لوگ جو راہ راست سے ہٹے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کی بدولت سے سیدھا رستہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ اولیاء کاملین کا یہ خاصہ ہے، اور یہ ان کی شان ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر کئی ایام ہے، میں نے ایک چھوٹا سا آیت تھوڑا آپ کے سامنے پیش کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا، علماء نے اس کے بڑے معنی لکھے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا، کسی کی تعریف کرنا، مشہور کرنا، کسی کا ذکر کرنا، کسی کے بارے میں سوچنا، کسی کا جو ہے وہ اچھا یا اس کے جو معاملات اس کے ساتھ ہوئے ان کو اپنی زبان کے ذریعے لوگوں میں ان کو آگے ادا کرنا کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ویسا تھا۔ بڑی وسیع ایک جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے ذکر کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا، اگر اس کا بدلا معنی یہ کر لے کہ تعریف کرنا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں گا۔ اچھا، اگر یہ ترجمہ کر لے کہ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم جو مجھے بھول چکے ہو مجھے یاد کر لو، میں تمہیں بھولا بھی نہیں ہوں، میں پھر بھی تمہیں یاد کر لوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو مخاطب کر کے یہ شان عطا کر رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اچھا، اگر اس کا معنی مشہور کر لیں کہ ذکر کا معنی شہرت دینا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے مشہور کرو میں تمہیں مشہور کر دوں گا۔ اور یہ دیکھ لیں اولیاء کاملین کا یہ مقام ہے کہ میلوں تک اور کئی علاقے دور دراز تک ان لوگوں کے نام ہوتے ہیں، کوئی پوسٹر نہیں ہوتے۔ آج کل تو خیر ماڈرن دور ہے، فلیکس سے چھپ گئی، میڈیا کے اوپر چل گیا، سوشل میڈیا کے اوپر خبر چل گئی، لیکن کیا اس دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ حضور داتا صاحب چلے جائیں، آپ یہ آپ کے بقیہ مال شریف ہے، آپ کہیں ان بزرگوں کا نام لے لیں تو لوگوں کے سینوں کے اندر ان کی یاد موجود ہے، لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، ان کے کام سے واقف ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے میرے نام کو شہرت دی ہے، انہوں نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے انہوں نے میرے نام کو مشہور کیا ہے۔ ہم نے ان کو جنگلات کے اندر بھی اگر بیٹھے ہم نے ان کے نام کو مشہور کر دیا ہے۔ وہ جتنی دور جگہ پر بیٹھے، کوئی اگر آبادی میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرتا ہے ہم ویرانوں کے اندر اس کے نام پر ذکر کر دیتے ہیں، کوئی زمین پر بیٹھ کر کرتا ہے ہم آسمان میں اس کا نام مشہور کر دیتے ہیں، کوئی ہماری طرف چل کے آتا ہے ہماری رحمت اسے دوڑ سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان بزرگان دین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ہر گھڑی اپنی ہر سانس اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دی، اور اللہ نے ان کی ہر سانس کو پاکیزہ کر دیا، ہر گھڑی کو پاکیزہ کر دیا، ہر ادا کو پاکیزہ کر دیا، اور ان کا ہر لمحہ پاکیزہ کر دیا۔ پھر جو ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں، اس زمان میں، جو اس مقام میں ان کی قربت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی پاکیزگیاں عطا دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا یہ منشور ہے اور یہ پیغام ہے۔
حدیث پاک اگر ہم پڑھتے ہیں، یہ تو قرآن پاک کا نعرہ ہے، اگر ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث کرسی کا مفہوم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور قرب کیسے حاصل کرتا ہے؟ نوافل پڑھتا ہے۔ اچھا وہ نوافل پڑھتا ہے، بڑی مشہور روایت ہے، نوافل پڑھتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ جو کچھ وہ دل کے اندر ارادہ چاہتا ہے مانگنے کا، وہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ مقام ان کو مل جاتا ہے جب وہ میرا قرب تلاش کرتے ہیں۔ اچھا ایک شخص ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریاستیں کی، اس نے مجاہدے کیے، یہ سارے مقامات طے کرتا چلا گیا۔ اب حدیث قدسی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن گیا، اس کے پاؤں بن گیا، اس کی آنکھ بن گیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ چیزیں تو وہی ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان اولیاء کی بھی آنکھیں ہیں، ہمارے بھی پاؤں ہیں، ان کے بھی پاؤں ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ پھر حضرت مریم اگر خشک کھجور کو بھی ہاتھ لگا دے پھر وہ بھی خشک نہیں رہتی، پھر وہ بھی سبز ہو جایا کرتی ہے، پھر ہاتھ میں فرق آ جاتا ہے۔ پھر اس ہاتھ میں اور عام بندے کے ہاتھ میں فرق یہ ہوتا ہے، ہم کسی کو ہاتھ لگائے پیچھے کر دھو کے ہاتھ لگا، جراثیم ہے ایسے لگائے گا جراثیم لگ جائے گی۔ آج دیکھ لیں آپ، سلام لینے سے منع کیا گیا جی یہ جراثیم ٹرانسفر ہوتے، اور آپ کو ہاتھ کی بجائے آپ جہاں پہ ہاتھ رکھ لیں، منہ سے سلام کہہ لیں، ہمارے ہاتھ میں جراثیم ٹرانسفر ہو۔ لیکن یہ اولیاء جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شانیں عطا کرتا ہے، طاقتیں عطا کرتا ہے، فرمایا یہ خشک چیزوں کو ہاتھ لگائے اللہ انہیں بھی سبزیاں عطا کر دیتا ہے، ان کے اوپر بھی پھل لگا دیتا ہے، جو بے پھل ہو اللہ انہیں بھی پھلدار بنا دیا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو مقام شاہ بنا دیا ہے، ہم نے اپنے دل کو مقام دنیا بنایا ہے۔ دل ہمارا بھی دھڑکتا ہے، بس خون پمپ کرتا ہے، دل ان کا بھی دھڑکتا ہے، لیکن ان کے دل کے دھڑکنے میں اور ہمارے دل کے دھڑکنے میں فرق یہ ہے کہ ان کا دل کئی دلوں کو پا کر دیتا ہے، ہمارا دل فقط ہمارے جسم تک محدود رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خالق فرماتا ہے جن کے دلوں کے اندر، جن کے تمام اعضاء کے اندر ہماری محبت شامل ہے، پھر ان کے پاس بیٹھنے والے کو ہم معروم نہیں کرتے، جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے ہم انہیں بھی فیض عطا کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کاملین کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں خاص چیزیں عطا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم کوئلہ لے لیں، دکان پہ جائیں اور کوئلہ لے لیں، سردیوں کے اندر ہم اس کو جلاتے ہیں، اچھا اس سے آگ کا اس سے تپش کا انتظام کرتے ہیں تو وہ کوئلہ، اب اس میں جب آگ شامل ہو گئی تو اب ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ ہے تو کوئلہ لیکن اس میں آگ سرایت کر گئی، اسے آگ تو نہیں کہیں گے، آگ کا کام تو بھڑکنا شعلہ ہے، وہ اوپر اٹھ گیا، یہ آگ ہے، وہ کوئلہ ہے، وہ کوئلہ کوئلہ ہی رہے گا، اسے ہم آگ نہیں کہیں گے۔ آگ جو جل رہی ہے اس شعاؤں کو، ان لہروں کو، اٹھنے والی شعاؤں کو ہم کہیں گے کہ آگ جل رہی ہے، نیچے کیا پڑا ہے؟ یہ کوئلہ پڑا ہے، لیکن آگ کا کام ہے جلا دینا۔ جب کوئلہ آگ کی صحبت میں گیا تو اب وہ کوئلہ کوئلہ نہیں رہا، وہ بھی آگ کی تشہیر میں جو غرق ہو چکا ہے۔ اب آپ کوئلے کو ہاتھ لگائیں گے ہاتھ جل جائے گا، شعلے پہ ہاتھ کریں گے ہاتھ جل جائے گا، لیکن نام کیا ہے؟ وہ آگ ہے، یہ کوئلہ ہے۔ تو اسی طرح ولی کامل بھی ہوتا ہے، ہوتا اللہ کا بندہ ہے، وہ خدا نہیں بن جاتا، لیکن اس حدیث کی روشنی میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت وہ عبادات کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ اپنی طاقتیں عطا کرتا ہے، رہتا وہ بندہ ہی ہے، وہ خدا نہیں بنتا، رہتا انسان ہی ہے، لیکن مقام کیا بن جاتا ہے؟ پھر نظر یہاں سے کرتا ہے، ہزاروں میل دور بھی اگر ساریہ لڑ رہا ہو عمر اسے پکار کے کہتا ہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ دیکھ پہاڑ کی اوٹ کی طرف سے دشمن حملہ کر رہا ہے، نظر یہاں سے پڑی ہے ہزاروں میل دور کراس کر گئی، ہماری نظر تو دیوار سے پڑی نہیں دیکھ سکتی، نظر تو ہماری بھی ہے، لیکن اس نظر میں اللہ کی طاقت آ گئی، وہاں کا مزاج ہی بدل گیا، وہاں سے یہ کثافتیں ہٹ گئی، وہاں سے مادیت ہٹ گئی، پتہ یہ چلا جہاں اللہ کی عنایت خاص ہو جائے، پھر یہ دنیا کے مقام، یہ دنیا کی رکاوٹیں، یہ دنیا کے حجاب، پھر حجاب نہیں رہتے، پھر بندہ بیٹھا مدینے میں ہو، واقعی مکہ کی بھی کر رہا ہوتا ہے، بیٹھا مکہ کی
زمین پر ہو. پھر مجھے کہہ دیتا کہ مجھے پتا ہے عرش اولا پہ کیا ہو رہا ہے, تحت الثری میں کیا ہو رہا ہے, اور لوح کے اوپر قلم کیا لکھ رہی ہے. اگر سرکار کی بات کر دیں تو یہ پھر عجیب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جسے اللہ عطا کر دیتا ہے وہ عطا کرنے میں جب کمی نہیں چھوڑتا تو ہمیں ماننے میں کیوں فرق پڑتا ہے. تو اس لیے بزرگان دین کے بارے میں یہ مزاج ہے کہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں, اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ دنیا سے ماورا ہو جاتے ہیں. اعضاء ہماری طرح ہی ہوتے ہیں, آنکھ ناک پاؤں ہاتھ ہماری طرح ہی ہوتے ہیں, لیکن ان کی طاقتیں, ان کی جو حقیقتیں وہ بدل جایا کرتی ہیں. تو دوستان گرامی قدر, یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی کبھی معروم نہیں چھوڑا. ہم جو آتے ہیں نا کہتے کیا لینے گئے تھے, مزار کے اوپر گئے تھے, پیر صاحب کے پاس گئے تھے, صاحبزادہ صاحب کے پاس گئے تھے, کیا لینے گئے تھے بھئی؟ یہ تو لینے والے سے, چلو لینے والے کو تو نہ پتا ہو میں کیا لینے گیا ہوں, بعض بات نہیں بھی سمجھ آتی, لیکن یہ تو دیکھیں کہ سرکار نے دیا کیا ہے اور سرکار کے خدا نے کیا دیا ہے. جس دینے والے نے دیا ہے پھر آنکھوں والے اسے مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کا نظارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں. الغرض بات دوستان گرامی میں قدر یہ ہے کہ ان بزرگان دین کے پاس آئیں تو اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے. ہم اکثر بیٹھ جاتے ہیں اپنا رونا رونے کے لیے, اور یہ بھی آستانوں کے اوپر آنے کے کچھ آداب ہیں جو ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہم اپنی اصلاح نفس کریں, ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کریں. ہم آئے یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. جب آئے تھے تو کچھ اور انداز تھا, جب یہاں سے جائیں تو پھر ہمارے اوپر کوئی رنگ بھی چڑھا ہوگا, کوئی دیکھنے والا کہے کہ ہاں یہ بزرگوں کے پاس سے ہو کے آ رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ کئی سوالات ہیں وہ بذات خود ہی وہ مر جائیں گے, کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم آتے ہیں لیکن دل کے ساتھ نہیں آتے, ہم پاؤں کے ساتھ آتے ہیں, چل کے آتے ہیں, چل کے چلے جاتے ہیں, ہم سوار ہو کے آتے ہیں, سواری کے اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ حقائق یہ ہے کہ اگر ہم دل کا برتن سیدھا کر کے آئیں, ہم اپنے دل کے برتن کو یہ سوچ کے آئیں کہ یہ خالی ہے, یہ غلاظت سے بھرا ہے, میں نے جانا ہے سارا کچھ انڈیل کے, اس میں محبت رسول کی سوغات لے کے آنی ہے, محبت خدا کی سوغات لے کے آنی ہے. آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے, خدا کی قسم آپ کچھ نہ مانگے, اللہ تعالیٰ ان کی قربت کا صدقہ بن مانگے عطا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان اولیاء زندہ باد. حضرت محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ تشریف فرماتے تو ایک بندہ آ گیا. اچھا, اس نے آ کے کہا کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں, دل نہیں لگتا نماز میں, مزہ نہیں آتا. آپ نے گفتگو کر رہے تھے, جب اس بندے کی بات سنی چہرہ ادھر کر لیا. کہا کیا آپ نے کہا ہے؟ حضرت نماز پڑھتا ہوں مزہ نہیں آتا. کہا تجھے مزہ نہیں آتا نماز پڑھنے میں, پھر کیا کرتا ہے؟ حضور نماز کو پڑھتا ہوں. فرما تو پھر بھی نماز پڑھتا ہے. اب دیکھیں بزرگوں کا, ان اولیاء کاملین کا انداز تربیت دیکھیں اور دل لگانا دیکھیں. محدث کچوچوی نے بڑی حیرانگی کے ساتھ فرما تو پھر بھی نماز پڑھتا ہے. حضور مزہ نہیں آتا تو کیا چھوڑ دو؟ نہیں چھوڑی جا سکتی, پڑھنی تو ہے. آپ نے فرمایا اچھا یار بات تو بڑی تمہیں پتہ کی ہے. کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مزے کے لیے نماز نہیں پڑھتا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کر. تجھے مزہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی نماز پڑھتا ہے, مطلب ہے تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھتا ہے, مزے کے لیے نماز نہیں پڑھتا. تو مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اس کو پوزیٹیو سائڈ سے لے لیا, مثبت انداز میں تربیت کی کہ انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے, انسان میں حرص نہیں ہونی چاہیے, انسان میں ہوس نہیں ہونی چاہیے. جو کام کر دے بس اس انداز سے کر دے, میرا والد تو مجھے دیکھ رہا ہے نا, میں تو اس کی بارگاہ میں آیا ہوں, آنا میرا کام تھا, گلے لگانا یا نہ لگانا یہ مالک کا کام ہے. وہ تو بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا مزاج عالی ظرف ہوتے ہیں, وہ ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو اس لیے جو اولیاء کاملین ہیں یہ دلوں کی اصلاح کرنا, اور ہمارا جو اندر ہے نا, وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. علامہ اقبال نے آپ کو حکیم الامت ایسے نہیں کہا جاتا. حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے, اندر کی باتیں بتاتا ہے. نبض پہ ہاتھ رکھ دے. ہمارا تو آج کل یہ رواج بن گیا نا, ڈاکٹر پکڑ لیتے ہیں, ہاں جی دسو تو کی مسئلہ ہے جی, میرے سروں میں پیڑ ہے, میری داڑھ میں پیڑ ہے, ادھر بھی پیڑ ہے, ادھر بھی پیڑ ہے. یہ نہیں ہوتا. حکمت اس چیز کا نام ہے حکیم نبض پہ ہاتھ رکھتا, نبض بولتی ہے میرے اندر کیا چل رہا ہے. حکیم پوچھا نہیں کرتے, تو ہاتھ نبض پہ رکھتے ہیں اور اندر کی بات بتاتے, تیرے اندر کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, کیا مرض ہے. اور حضرت علامہ اقبال
اقبال کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. آپ امت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتاتے تھے کہ اس امت کے اندر مرض کیا ہے, اور صرف مرض نہیں بتایا, مرض کا علاج بھی بتایا ہے. آپ نے فرمایا اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اے بندہ مومن, سارا کچھ تیرے اندر موجود ہے, ساری کائنات تیرے اندر موجود ہے. تو کائنات کی بات کرتا ہے, اس کائنات کا مالک بھی تیرے سینے کے اندر موجود ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لے, اللہ نے نہیں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, مجھے مسجدوں میں تلاش کرنے والے, مجھے مندر میں ڈھونڈنے والے, مجھے گنجا میں ڈھونڈنے والے, ذرا اپنے من کی طرف جھوک کر تو دیکھ لے, اور ہم تو تیرے دل میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں. تو کدھر تلاش کرتا پھر رہا ہے, کس کس رنگ میں پھر رہا ہے؟ ہم تو تیرے اندر بیٹھے ہوئے. اچھا, اندر ہی خدا ہے, اندر ہی دل ہے, اور اندر ہی نفس ہمارا ہے, اندر ہی نفس ہمارا ہے. تو یہ اگر ہم دیکھیں کہ جو رب تک کا سفر ہے, ہم نے رب کو راضی کرنا ہے, ہم رب سے ملنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. کتنی مشینری عجیب اللہ نے بنا دی. فرمایا سارا کچھ اسی کے اندر ہے, تو اندر سے چلنے کا آغاز کر, اندر ہی تیری منزل ہے. چلنا بھی اندر سے شروع کر, رکنا بھی اندر ہی پڑے گا. کوئی بات جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نفس امارہ سے شروع کر, نفس امارہ سے لے کر ایسے دل کی کوٹھری تک آنا تیرا کام ہے. پھر دیکھ جب دل میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس وقت ہم تمہیں تمہارے دل کے اندر مل جائیں گے. اور فرما دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلا دلا جانے ہو, بچے ہی بیڑے, بچے ہی چھڑے, بچے ہی بڑی مہانے ہو. فرما کدھر ڈھونڈ رہے ہو؟ ادھر نفس ہمارا ہے, ادھر سے چلو. ادھر دل ہے, ادھر نفس مطمئنہ ہے, ادھر سے توجہ ہٹاؤ, ادھر آ جاؤ. بابے گلے نے کہا تھا کہ ساڈا کی جانا, ایک پٹنا دے ایک لانا. ادھر سے بات کرو, تو ادھر سے توجہ ہٹاؤ, ہٹا کے دل کی طرف آ جاؤ. خدا کی عزت و جلال کی قسم, تم لباس کے اوپر جاتے ہو. فرمایا کہ تم لباس کی سلوٹوں کو ان کے وٹ پڑ جاتے, تمہیں تکلیف ہوتی ہے, میرا لباس خراب ہو گیا. فرمایا تمہارے اندر کتنے وٹ پڑے ہیں, اندر کتنی سلوٹیں ہیں. فرمایا ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کے لیے اپنے اس من میں جھاتی مار لے, تجھے مصطفیٰ بھی یہی ملے گا, تجھے مصطفیٰ کا خدا بھی یہی ملے گا. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو یہ اندر ہی ساری کھیل ہے, سارا کچھ اندر ہے. اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, ان بزرگوں کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کی طرف لے جانے میں رہنمائی کرتے, یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے, یہ جو کر رہا ہے یہ شیطانی ہے. حضرت پھر کیا کریں؟ فرمایا یہ سڑک پہ چل جا, یہ کیا ہے؟ یہ رحمانی ہے, یہ اولیاء کا کام ہے, یہ بزرگان دین کا کام ہے. جب سینے پہ نظر دوڑاتے سینہ مدینہ بنا دیتے, سینے کو صاف کر دیتے. وجہ کیا ہے؟ ہم عام نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور اللہ کا ولی فرمایا انہو ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہماری نظر میں کمی ہے, اور ان اولیاء کی نظر کے اندر وہ نور ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. تو یہ اندر سے ساری سیٹنگ کر دیتے, اور جب انسان کو کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, تو معاملہ کیا ہے؟ ہم ان بزرگان دین سے کچھ لیں. وہ ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں, تو شاید میں نے پہلے بیان کی ہو کہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھ گیا, اور لائن لگی ہوئی تھی بڑی لمبی چوڑی. جی حضرت میرے پاس بیٹا نہیں ہوتا, تمیز لکھ کے دے دیا, بھوک شوک ماری, ٹھیک ہے نہیں چلے جائے, مجھے نوکری نہیں مل رہی. تیسرا آ گیا, چوتھا آ گیا, کاروبار نہیں چل رہا, یہ نہیں چل رہا, وہ نہیں چل رہا, لائن ختم ہو گئی. وہ بابا جی رو رہے تھے, آنکھوں میں چھوٹے ساتھ والا مرید خاص بیٹھا تھا, اس نے کہا حضرت بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں, تو سمجھ نہیں آ رہی, بھوک بھی مارے جا رہے ہو, دم بھی کیے جا رہے ہو, تعویذ بھی دیتے جا رہے ہو, لیکن آپ پریشان بھی ہو. تو بزرگوں نے چہرہ ادھر کیا, کہنے لگے کہ میرے بیلیا دیکھا ہے آپ نے, کتنی دیر ہو گئی؟ کہا کہ بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں. کہا کہ دیکھ لوگ کیا مانگتے ہیں, جی حضرت کو بیٹا مانگ رہا ہے, کوئی کہہ رہا شادی نہیں ہوتی, کوئی کہتا کاروبار نہیں چلتا, کوئی کہتا ڈوب رہا ہوں, جی ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور بڑی حسرت کے ساتھ ٹھنڈی آہ لے کر کہنے لگے کہ بیلیا یہ بتا, کسی ایک بندے نے مجھے کہا میرا رب مجھ سے ناراض ہے, اے حضرت مجھے میرے رب کے ساتھ ملا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.
تک کسی ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ حضرت مجھ سے میرا رب روٹھ چکا ہے، میں رب سے دور جا چکا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم دنیا سے منہ موڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، یہ دنیا لینے پھر ہمارے دروازے پہ آ گئے۔ تو یہ بزرگان دین کا مزاج ہے، وہ آنے والے کا دل نہیں توڑتے، کیونکہ دلوں کا جو سلوک ہے، جو دلوں کی محبت ہے، یہ بزرگان دین ہی ہمیں سکھاتے ہیں۔ جو مانگے یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، یہ ان کا بڑا پن ہوتا ہے، یہ ان کی محبت ہوتی ہے انسانیت کے ساتھ۔ لیکن یہ آنے والے کو، مانگنے والے کو سوچنا پڑے گا کہ میں نے اس در سے لینا کیا ہے۔ ہم نے اچھا کپڑا لینا ہو کسی اچھی دکان پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی بندے نے کپڑا لینا ہو وہ جوتے والی دکان پہ نہیں جائے گا، وہ جتنا بھی نون سینس ہے اس کے اندر جتنا بھی ہے، لیکن اتنا اسے پتا ہے جوتا جوتے والی دکان سے ملے گا، کپڑا کپڑے والی دکان سے ملے گا، وہ جو چیز ملے گی جس دکان سے وہ وہیں پہ جائے گا۔ اور اس دکان پہ آتے ہیں ہم تو کیا لینے آتے ہیں؟ دنیا لینے آتے ہیں۔ دنیا تو بازاروں میں جا کر رہے ہیں، دنیا کہیں اور جا کر رہے ہیں۔ جب ان دروں پہ آتے ہیں، ان جگہوں پہ آتے ہیں، پھر دنیا نہ مانگا کریں، پھر دنیا کا مالک مانگا کریں، پھر اس مالک کی رضا مانگا کریں، پھر اس مالک کے محبوب کی محبت مانگا کریں۔ خدا کی قسم جب کوئی محبت رسول مانگتا ہے پھر ان کو دینے میں مزہ آتا ہے، لینے والے کو لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم آتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کس دکان پہ آ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ جس در پہ آپ کھڑے ہیں آپ اس کے شایان شان کچھ مانگے۔ دنیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حالت اظہار کو صحابہ دیکھتے نا، یعنی کہ جو ایک قسم پرسی کی اور سادگی کی اور فقر کی حالت ہوتی تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضور فرماتے خبردار تم مت رو، کیوں روتے ہو؟ دنیا کی خاطر روتے ہو؟ خدا کی قسم اگر اس دنیا کی مکھی کے پر کے برابر اللہ کی نظر میں کچھ حیثیت ہوتی، کچھ وقت ہوتی، کچھ عزت ہوتی، اللہ کافروں کو کبھی دنیا نہ دیتا، اللہ کافروں کو کبھی دنیا نہ دیتا۔ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ دنیا دنیا داروں کے لیے ہے اور آخرت مصطفیٰ والوں کے لیے موجود ہے، اور آخرت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے موجود ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ چند روزے، یہ انسان کی عمر ہے، گزر جائے گی۔ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، کیا ہم پرمٹ کٹوا کے کہ ہم نے نہیں مرنا، ہم نے بھی مر جانا ہے، ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا۔ لیکن اس انداز سے جئیں کہ کم از کم حقائق ہمارے سامنے ہو۔ ہم دنیا سے جائیں تو لوگ پیچھے چلنے والے مجھے کہیں کہ بندہ اچھا تھا۔ جب اچھائی چھوڑ کے جائیں گے وہی قبر میں کام آئے گی، وہی حشر میں کام آئے گی۔ اور یہ ساری چیزیں ان مقدس آستانوں سے، ان جگہوں سے ملتی ہیں۔ اور یقین کریں خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ بزرگان دین بڑے لجپال ہوتے ہیں، یہ بڑے دل نواز ہوتے ہیں، کسی کا دل نہیں توڑتے۔ جو بھی ان کے در پہ آ جائے یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دینے تو رب کی ذات نے، یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، اور لوگوں کا بھلا ہوتا ہے۔ بھلا دنیا کے حوالے سے جب یہ ہاتھ اٹھائے، رب دنیا دینے سے نہیں انکار کرتا، اگر ان سے دین مانگے تو دین کا اللہ انکار کیسے کرے؟ اگر آپ حضور کی محبت مانگے وہ تو ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ والا وہ کیسے نہیں عطا کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں ان آستانوں پہ آ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ جو نفس امارہ ہے، یہاں جو سوچ بد پیدا ہوتی ہے، یہاں پہ انسان کے اندر کہ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، تو انسان جو ہے وہ بھٹکتا ہے اور پھر اندر ہی سارا سلسلہ ہے۔ پھر اگر آپ اصلاح کر لیں کہ نہیں یار ایسے نہیں، دل کے اندر خیال آ گیا کہ یار میں کس کے لیے آیا ہوں اس دنیا کے اندر، آپ کی نیت سیٹ ہوئی، آپ کے نظریات سیٹ ہوئے، آپ کو کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہ پڑی، فوراً ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے لکھ لو۔ جو سائڈ پہ بیٹھے ہوئے نا کرامن کاتبین، جو دائیں اور بائیں کندھوں کے اوپر لکھ رہے ہیں، اللہ فرما دیتا کہ میرے بندے کی نیکی لکھو۔ مالک اس نے تو کی نہیں، وہ فرمایا کی کو چھوڑ کے کی ہے یا نہیں کی، تو یہ دیکھو میں نہیں تمہیں کہہ رہا، مالک کیا لکھے؟ فرمایا اس نے سوچا ہے، اس نے سوچا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور جس نے سوچ لیا ہو رب اس کی سوچ کا اجر سے نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم ان آستانوں پہ آ کے اللہ کی محبت مانگیں گے کیوں نہیں عطا کرے گا؟ ضرور عطا کرے گا۔ وہ تو ہماری تڑپ کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے اضطراب کو دیکھتا ہے کہ ہم کب تڑپ کے۔ وہ ایک بندہ تھا نا جو سالوں گزر گئے، یا سنامی یا سنامی، صنم کے آگے بیٹھا تھا، بت کے آگے بیٹھا تھا، زبان کا وہ لڑکھڑائی اور اچانک نکلا یا سمجھی، اور سمجھ اللہ کا نام ہے، سمجھ بے نیاز کو کہتے ہیں، اللہ السمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اچانک زبان سے نکلا یا سمجھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے پکار کے کہا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا مالک یہ تو
اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کہا تھا، اس سے تو بھول کے ہو گیا، زبان دھوتا کھا گئی، زبان لڑکھڑا گئی، یہ تو کبار صنم کو رہا ہے۔ خالق نے فرمایا غلطی سے ہی بول لیا، اس نے بھول کے بول لیا، زبان لڑکھڑا گئی تو کیا ہوا؟ ساری زندگی صنم صنم کہتا رہا، وہ تو بولا نہیں، 100 سال اور بھی لگا رہے، وہ نہیں بولے گا۔ اگر آج میرا نام آ گیا میں بھی نہ بولتا تو صنم میں اور سمت میں فرق کیا رہ جاتا؟ صنم میں اور سمت میں فرق کیا رہ جاتا؟ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اللہ ہو کر، اور سورہ بقرہ اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کا ولی ہے۔ اچھا ہمارا ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی، ہم بندوں میں سے ولی تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تم سب ایمان والوں کا ولی ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیں وہ کبریا ذات ہے، وہ بڑی ذات ہے، ہم تو سادگی کا لفظ بھی اس کے لیے یوز نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے لیے عاجزی کا لفظ بھی یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ عاجزی اس کو نہیں سمجھتی، اسے سادگی نہیں سمجھتی، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اکبر ہے، کبریا ہے۔ لیکن دیکھ لے اس بندے سے محبت، فرمایا میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا ولی ہوں، ہر وقت ہوں، جس کے سینے میں ایمان ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، جن کے سینے میں ایمان ہے، میں اللہ ان کا ولی بن چکا ہوں، بس تمہاری طرف سے دیر ہے، تم میرے ولی کب بنتے ہو؟ یہ تمہاری طرف سے دیر ہے، تم میرے ولی کب بنتے ہو؟ اور ولی ہوتا کون ہے؟ وہی بات ہے کہ جو نفس امارہ سے سفر شروع کر دے اور نفس مطمئنہ تک آ جائے، جو اس جگہ کو پا لیتا ہے وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور جو رستے میں لڑکھڑا جاتا ہے پھر اسے ان ولیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر وہ آتے ہیں جناب ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو کنارے لگ جاتے ہیں، اور جو بد نیتی کے ساتھ آئے پھر جیسی نیت ہوگی پھل بھی انہیں ویسے ہی ملے گا۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ ہو کر کہتا ہے میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں، اور میں تمہارا ہوں۔ جب اللہ اللہ ہو کر کہے میں تمہارا ہوں، پتہ نہیں تم میرے کب بنو گے؟ تو پھر بتائیں کمی کدھر سے آ رہی ہے، گیپ کدھر سے آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہو کر آسمانوں پہ آ جائے اور کہے کہ حل من مستغفر استغفر لک، کہ میں بخشنے کے لیے آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو چکا ہوں، تم بستر سے اٹھ کے نہیں مانگ سکتے؟ میں نے عرش اولا کو چھوڑ دیا، میں تمہیں بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ جو بخشنے والا ہے وہ بخشنے کی صدا دے رہا ہے، اور جنہیں بخشنے کی محتاجی ہے، ضرورت ہے، ہم بستروں سے پڑے خراٹے مار کے سو رہے ہیں، تو کدھر سے کمی آ رہی ہے؟ کمی ہماری طرف سے آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں تمہارا ولی ہوں، تم میرے ولی کب بنو گے؟ میں تمہیں بخشنے کے لیے آ گیا ہوں، تم مجھ سے بخشش کب مانگو گے؟ میں تمہیں رزق دینے کے لیے بیٹھا ہوں اور تم مجھ سے رزق کب مانگو گے؟ میں تمہاری ہر گناہ کو مٹانے کے لیے تیار ہوں، تم مجھ سے کب کہو گے کہ مالک میرے گناہوں کو مٹا دے؟ تو ہم نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مانا ہی نہیں، ہم نے صرف مسلمان ہونے کے لیے مانا۔ یہ بات پتہ نہیں ہم سے ہضم ہو ہے سچی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ہم نے یہ پڑھ دیا، مسلمان ہونے کے لیے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کے لیے نہیں پڑھا۔ حالانکہ یہ اس کلمے کا یہ پاور ہے، اس کی طاقت ہے، جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری، جو ساری زندگی کافر رہا۔ ایک بندہ 70 سال گناہ کرتا رہا، بت کے آگے پڑا رہا، بت پرست ہے، وہ بتوں کے آگے جھکتا رہا، 70 سال کے بعد اسے کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اسے اسلام کی دولت مل گئی۔ اچھا اب اس نے کیا کیا؟ 70 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، اس نے صرف یہ کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اس کے جتنے 70 سال کے گناہ تھے اسی لمحے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ یہ اس کلمے کی پاور ہے، اس کلمے کی طاقت ہے، تو اس کلمے طیبہ کی اتنی طاقت ہے، ہم نے صرف اسے ایک سمجھ لیں اپنے ٹوٹل کے لیے، اپنا گزارا چلانے کے لیے، کہ مسلمان ہونے کے لیے بس رکھا ہے، اس کو اپنے سینے کی طرح ہم نے جگہ نہیں دی، ہم نے اس کے حقائق کے اوپر نظر نہیں کی، ہم نے اس کے مزاج کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کی لطافتوں کو، اس کی جو فیض ہے اس کو نہیں دیکھا، بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہے بڑا غفور الرحیم ہے، حضور کی ذات ہے شفاعت ہو جائے گی۔ ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم دنیا میں دنیا داری کرنے آئے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، کھانا پینا دانا پانی جو بھی ہے وہ میں نے تمہیں دینا ہے، وہ میں نے دینا ہی دینا ہے۔ تو ہم نے جو کام اللہ نے کرنا تھا وہ کرنا شروع کر دیا، اور جس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ ہم نے بھلا دیا۔ تو جس وقت سے یہ ہماری سوچ بنی تب سے ہمارے معاملات خراب ہو گئے۔ دوستان گرامی قدر، بات اپنی اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم ان آستانوں پہ آتے ہیں تو
تو آنے کا مقصد میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے کہ ہمیں یہاں سے دین کی سوغات لینی چاہیے، حضور کی محبت کا تحفہ لینا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، کچھ دین کے مطالبات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا داری سے اٹھے اور یہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ آ کے یہ تو ایسے ہوا نا جیسے بندہ سونے کی دکان پہ چلا جائے اور وہاں پہ جا کے کہے مجھے کپڑا چاہیے یا مجھے پتل چاہیے، تو انسان اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آ جائے، اعلیٰ کے پاس بیٹھ کر ادنا مانگ رہا ہو، تو ایسا ہمارا مزاج ہے۔ ہمیں اعلیٰ کے پاس آ کر اعلیٰ چیز مانگنی چاہیے، ہمیں جہاں جو حیثیت ہے جس دینے والے کی اس کی حیثیت سے مطابق مانگنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ایک اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اور اچھا مسلمان کیسے بنیں گے؟ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ عملی محبت کا ثبوت پیش کریں گے، عملی محبت کریں گے۔ زبانی کلام میں تو محبت ہم ساری کرتے ہیں، ہم ریلیاں بھی نکال لیتے ہیں، جلسے جلوس بھی کر لیتے ہیں، نعرے بھی لگا لیتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جھوٹ ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے فریب نہیں چھوڑنا، ہم نے دغا نہیں چھوڑنا، ہم نے زناکاری نہیں چھوڑنی، ہم نے بدکاری نہیں چھوڑنی، ہم نے شراب خوری نہیں چھوڑنی، ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ اور نعرہ کیا لگانا؟ اسی زبان سے، اسی دل سے آواز کیا نکلتی ہے؟ عشق مصطفیٰ میں موت نہیں کرنی۔ بھئی ایسے مرنے کو کیا کرنا ہے؟ ایسے مرنے کو کیا کرنا ہے جس مرنے میں نہ خدا راضی نہ خدا کا مصطفیٰ راضی؟ تو ہم نعرے لگاتے ہیں، نعرہ لگائیں، نعرہ بھی اچھی بات لگانا چاہیے، لیکن مزہ تب دیتا نعرہ جب دل سے لگایا جائے۔ ہم جھوٹ چھوڑ دیں۔ میرے نبی نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، لعنت ہے جھوٹ کا۔ میرے نبی نے کہا تھا ملاوٹ نہیں کرنی، لعنت ہے ملاوٹ پر۔ میرے نبی نے کہا تھا تم نے سچ بولنا ہے، ہم سچ بولیں گے۔ میرے نبی نے کہا تھا کسی کا دل نہیں دکھانا، ہم دل نہیں دکھائیں گے۔ میرے نبی نے کہا تھا یہ کام، ہر اچھا کام یہ سمجھ کے کرے، یہ میرے مصطفیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ہم حضور کے دور میں ہوتے اور حضور بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے اور اس طرح بہاریں لگی ہوتی، آقا فرماتا ہے کہ جناب جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی ہمت ہوتی جھوٹ بولنے کی؟ اپنی ایمانداری سے بتائیں۔ حضور سامنے بیٹھے ہوتے، سرکار فرماتے ہیں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، کوئی بولتا؟ یہ کام دیکھنے صحابہ نے ایسے کیا ہے۔ صحابہ کون تھے؟ جو اپنی ماں کو منڈیوں میں بیچ آتے تھے، عرب کے لوگ تھے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، شراب پانی کی طرح پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا شراب نہیں پینی۔ تو گلیوں کے اندر شراب اس طرح چل رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ بیٹیاں یہ زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہیں، ان کے سروں پہ محبت کا ہاتھ رکھو، محبت اور حیا کی چادر رکھو۔ پھر وہی صحابہ تھے، وہی بیٹیاں تھیں، اور تڑپتے تھے صحابہ، مالک مجھے بیٹی عطا کر، مالک مجھے بیٹی عطا کر، میں اس کی تربیت کروں۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو تربیت کرے گا اچھے طریقے سے الوداع کر دے گا، کل جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو دوستان گرامی قدر، آئیں حالات کو سمجھیں، معاملات کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، ہم کس لیے آئے تھے، کدھر جا رہے ہیں۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ یہ آستانے موجود ہیں، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے کام کریں گے، اور یہ آستانے اللہ نے ایسے دیے ہیں جو اللہ والے بھی ہیں، جو اہل علم بھی ہیں۔ تو ہر دو لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا، تو پھر آئیں ان سے دین سیکھیں، ان سے محبت رسول سیکھیں، ان سے آداب سیکھیں، زندگی کے دور سیکھیں کہ اچھی زندگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ کیسے گزارنی ہے وہ سیکھیں۔ یقین کریں زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا، سانسیں لینے کا مزہ آ جائے گا، عبادت کا مزہ آ جائے گا، اور جب اس انداز سے جائیں گے تو مصطفیٰ کا قیامت کا دن ہوگا، ویلکم بھی کریں گے، خوش آمدید بھی کہیں گے، اور اپنے جد اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے جامع کوثر بھی عطا کریں گے۔ اور یہ اگر معاملات نہیں ہیں تو پھر بتائیں ہم کس منہ سے حضور کا سامنا کریں، ہم کس چیز کو لے کر حضور کی بارگاہ میں یہ کہیں گے یا رسول اللہ میں آپ کو امتی ہوں، کس منہ سے کہیں گے اور کس حیثیت سے یہ کہیں گے؟ کیا شرم سے پانی پانی نہیں ہو جائے گا؟ کیا حضور سامنے کھڑے ہو گئے، حضور کہیں گے کہ تو میرا امتی ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے تو کہہ دیا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو نے میری آنکھوں کو کیوں ٹھنڈا نہ کیا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر تو نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ وہاں پہ بڑے لوگ ہیں، بڑی حدیث روایات ہیں کہ بڑے بڑے لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ایک باری ہون میں واپس دنیا تو بھیج دے، ہون میں گناہ نہیں کریں گے۔
معاملات ہیں جب دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، آج ہم ترک کر دیں، آج ہم تہیہ کر لیں کہ مالک آج ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جتنی تو نے ہمیں طاقت دی ہے کوشش کریں گے اچھا بننے کی، اچھا انسان بننے کی، اچھا انسان بنے۔ اور یہ خصوصاً جو نوجوان بیٹھے، ہمارے بچے بیٹھے، آپ ان کے والدین ہیں، میں آپ کے لیے ضرور ایک بات کروں گا، اپنے جن کے والدین ہیں والدین کی قدر کریں، والدین کا حیا کریں، ان کے قدموں میں لگ جائیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا جس کا باپ خوش ہے اس کا خدا بھی خوش ہے، جس کا باپ ناراض ہے اس کا خدا بھی اس سے ناراض ہے۔ تو جن کے والدین ہیں وہ ان کی قدر کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں۔ والدین کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، ان کے سامنے لڑے نہیں، ان کے سامنے گالی گلوچ نہ نکالیں، ان کے سامنے برا کام نہ کریں، کوئی برائی نہ کریں تاکہ بچوں کے اوپر غلط اثر نہ پڑے۔ والدین اپنا حق ادا کریں، بچے اپنا حق ادا کریں گے، انشاءاللہ تعالی یہ آستانے سلامت رہیں، یہاں سے ہم اپنی علمی پیاس بجھائیں، دین لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں